على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بیان کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں جو انجمن بنی ہوئی نور مجسم ہمارے فہد بھائی جو ٹیم چلا رہے ہیں، اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس علاقے میں صاحب ذرا جیسا کہ پہلے انہوں نے بتایا فہد بھائی نے، پہلی ہی محفل ہے میری۔ اور دیکھیں یہ محفل تو مناتے ہیں، اس کا مقصد کی بھی لے کر آئے ہم ذہن میں، صرف آئے نعت پڑھی، نعت سنی، بیان کیا، بیان سنا، چلے گئے، کچھ حاصل نہیں کیا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس مرتبہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نئے طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بھائی، لائٹیں جلاتے تھے، جھنڈے بھی لگاتے تھے، بیان بھی ہوتا ہے، نعت بھی ہوتا ہے، یہ کون سا اور نیا طریقہ ہے؟ کسی کسی کو نیا لگے گا لیکن نیا ہے نہیں۔ نیا یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کر آقا کا جشن منانا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو بہرحال مجھے بھی آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ آج سے نیت کریں اس محفل پاک کی برکت سے کہ ہم 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ چنانچہ محفل میلاد کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر، کم و بیش محتاط طریقے کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کے اندر 27 جگہ پر ذکر ہے میلاد شریف کا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں، آپ نے بتانا یہ تحفہ لے کر جائے محفل سے کہ بیان کرنے والے نے بتایا اور آپ اس کو جگہ دیں، دل کے اندر بٹھائیں۔ کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 27 مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر آپ کی صفات، آپ کے نام، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، وہ تو کل علماء نے لکھا ہے کہ 7000 مقامات ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ یہ 2 چیزیں ذہن میں بٹھا کر جائیں کہ اس محفل سے یہ 2 چیزیں اب یاد کر کے جائیں، بلکہ کہ ایک تو میلاد شریف یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر اللہ نے کم و بیش 27 جگہ 27، اور پھر ویسے آپ کی شان، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کل 7000 مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور محفل میلاد منانا یہ میں اور آپ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ محفل میلاد منانا سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ میں اور آپ کیا بیان کریں گے یار؟ جو ہمارے نبی کی شان ہے، جو اللہ نے بیان کی ہے، جو صحابہ نے پڑھی ہے، صحابہ نے سنی ہے، صحابہ نے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا آپ نے جو تعریفات کی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بات ہی ختم کر دی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا جمیل و خوبصورت کسی ماں نے جانا ہی نہیں ہے۔ ہوتا کیسے؟ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ نعت کہاں پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ثانی کیا سایہ ہی نہیں ہے۔ وہ شعر کیا ہے آپ کو آتا ہے؟ ہر باب نظر کو کوئی ثانی نہ ملے گا، ہر باب نظر کو برحال مجھے بھی یاد نہیں ہے، نعت کہاں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا صاحب کیا ہے؟ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ۔ تو بہرحال
برکت کے لیے ہم یہ محفل میلاد منا لیتے ہیں، ورنہ جو تعریفات جو اللہ نے آپ کی شان بیان کی ہے، صحابہ نے جو شان بیان کی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بتایا، کئی جگہ بتایا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا کسی نبی کو نہیں عطا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا انما انا خازن وقاسم واللہ یعطی۔ آپ کے سامنے میں ایک میلاد شریف کے اوپر ایک آیت مبارکہ سنو، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، برکت کے لیے آیت مبارکہ بھی ہم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ویسے تو بہت سی جگہ پر ہے، میں نے آپ کو کہا ہے نا 27 مقام پر کم و بیش، تو تشریف آوری پر یعنی آپ کی میلاد پر یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ وہ مسلمانوں پر نہایت ہی بھلائی چاہنے والے، اور کہا گیا مسلمانوں پر بہت ہی رحم دل اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے بھی خطاب کیا، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کی، میلاد منایا، عام انسانوں کو بھی خطاب کیا، مسلمانوں کو بھی کیا، اور پھر خاص اپنے محبوبوں کو بلا کر وہ محفل سجی کہ جس میں خطاب اللہ نے خود کیا، سننے والی انبیاء کرام کی ارواح تھی۔ تیسرے پارے میں پورا رکوع ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اگر اس کو چھیڑنا بیٹھے تو بہت کافی دیر لگے گی، لیکن میں شارٹ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے قائم کیے، جلسہ توحید، جلسہ رسالت۔ جلسہ توحید، جلسہ رسالت، جس میں اس ایک میں تو صرف اللہ نے اپنا ہی ذکر کیا ہے، الستُ بربکم، تمام روحیں جمع، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے نبی کی روح بھی، تمام ارواح موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جلسہ قائم کیا۔ جلسے سے پھر یہ مراد نہیں جیسے ہم جمع کر لیتے ہیں لوگوں کو پھر کھانے پکا لیتے ہیں، اللہ کی شان کے جو لائق ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اللہ نے جلسہ کیسے کیا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کئی ایسی باتیں آتی ہیں، میں ایک آپ کو آیت مبارکہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت کا سلسلہ ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، بیعت وہ ہو رہی تھی، سلسلہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ سے تو پاک ہے۔ پھر یہی علماء نے ہمیں سمجھایا، تربیت کی ہے کہ یہاں پر ایسی ایسی باتیں جب سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانی سے پاک ہے، مکین و مکان سے پاک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رب ہی جانے، رب نے ہی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے قائم کیے، جلسے توحید، جلسے رسالت۔ اس ایک جلسے میں اپنے بارے میں اللہ نے پوچھا الست بربکم، کہا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تمام ارواح نے، اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ تمام روحوں سے پہلے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کو پہلے پہچاننے والی ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ سب انبیاء کی جو روحیں تھی، عالم ارواح میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، سب روحیں موجود اور گواہی دی، کیوں نہیں۔ اور پھر دوسرا جلسہ جو تھا جلسہ رسالت، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا ہے، تمام روحوں کو کہا ہے، تمام روحوں کو یہ حکم دیا ہے، اور روحیں بھی عام نہیں، جو معصوم ہیں،
اللہ اکبر. دو ذاتیں معصوم ہیں نا، فرشتے اور انبیاء، گناہوں سے پاک، معصوم. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے محبوبوں، سنو، میں پیارا ایک محبوب بھیجنے والا ہوں. اس وقت جس نبی کی بھی حکومت چل رہی ہوگی وہ بند ہو جائے گی، میرے نبی کا سکہ چلے گا، میرے نبی کی بات ہوگی، اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے. اور ہوا بھی یہی ہے. ابھی اشعار بھی پڑھے جا رہے تھے، آیا اے نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ محبوب بھیج رہا ہوں، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، اور ان کی حکومت چلے گی. اللہ اکبر. تو ایک شعر ہے نا، کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سارا سال وہ گھر امن کا گہوارہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. ایک عالم صاحب نے خواب دیکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تو پوچھ لیا، کہا موقع اچھا ہے، ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں، انہی سے پوچھنا لوں، موقع ہے. خواب میں دیدار کرا دیا، کرم فرما دیا. بعض چیزیں خواب میں یاد آ جاتی ہیں. تو بہرحال کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم ہر سال آپ کا جشن مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ کھانے تقسیم کرتے ہیں، یہ لنگر بانٹتے ہیں غریبوں میں، امیروں میں، جو بھی ہے، تو کیا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ؟ اللہ اکبر. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہم سے خوش ہوتا ہے، بات ہی ختم. چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھ لیں اس کے اندر کتنی پیروائے ہوئے ہیں الفاظ. اسی لیے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ درس نظامی پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، یہ سمجھتے ہیں، عربی گرامر سمجھنے والا کہ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور کسی نبی کا یہ خاصہ نہیں ہے. جوامع الکلم، تھوڑی بات، بہت ساری چیزیں اس میں سمائی ہوتی ہیں. جب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، اتنی سی بات ہوتی ہے، عربی کا لفظ تھوڑا سا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر کتنی چیزیں یعنی سمائی ہوتی ہیں. قلیل کلام اور کثیر معنی، کثیر چیزیں، وسعت ہوتی ہے اس میں، یوں سمجھیں. تو بہرحال آج جمعۃ المبارک کے اندر بیان بھی ہوا، ہم نے یہ ہدف میں نے بھی نیت کی ہے، نیت کروائی بھی ہے، اور آپ بھی نیت کریں کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. ہم نے روزانہ آج سے نیت کر لیں کہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ. 1200. اور میں نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو 5 نمازیں ہیں، 1000 مرتبہ یوں ہو گیا. پھر سونے سے پہلے 200 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو 1200 ہو جائے گا ہدف. اس کی برکت کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں، سونے سے پہلے میری عادت تھی، ایک تعداد مقرر کی ہوئی تھی، جب تک میں اتنا درود پڑھ نہ لیتا سویا نہیں کرتا تھا. وہ تعداد مقرر کی میں نے، اتنی تعداد مقرر کی، وہ پڑھنے کے بعد سو جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میری قسمت جاگ اٹھی ہے. میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لے آئے، میرے گھر میں آئے، ہم میرے کمرے میں آئے، ہمارے گھر میں تشریف لائے. اللہ اکبر. جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو وہ گھر چمک دمک اور پھر خوشبو سے مہکتا رہتا ہے. تو کہا کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، اے محمد بن سعید،
وہ منہ قریب کرو جس سے تم درود پڑھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا میں تو غلام، کہاں میرا منہ، کہاں نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے سونے سونے لب مبارک۔ تو کہتے ہیں میں نے حیا سے شرم سے اپنے سر کو جھکا لیا ہے، سر کو جھکا لیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، کہا میرے ہونٹوں کو بوسہ دے دیا ہے، میرے منہ کو چوم لیا ہے۔ اللہ اکبر، واہ تیری قسمت۔ یعنی کیسا درود پڑھتے ہوں گے یار، کتنا اخلاص والا عمل ہوگا جس میں سرکار نے کرم کیا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو، آ کے چہرے کو، یعنی اپنے غلام پر کتنا کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، آ کے بوسہ دی ہے اور نام لے کے پکارنے کہیں کہ منہ قریب کرو جس سے درود پڑھتے ہو میں اس کو چوموں۔ کہا آخر کار نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بوسہ دے دیا ہے، اپنے پیارے پیارے لب مبارک ہونٹ مبارک سے چوم لیا ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں میری آنکھ بھی کھل گئی، ساتھ میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی بھی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ کہا عجیب واقعہ ہے، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی اور اتنی خوشبو کہاں سے ہے؟ یہ کہا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے، کہا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ میرے آقا نے کرم کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے رخسار سے، کہتے ہیں میرے چہرے سے 8 دن تک وہ خوشبو مہکتی رہی ہے۔ 8 دن میں آخر بندہ نہاتا بھی ہے، منہ بھی دھوتا ہے۔ آج کل ہم اگر خوشبو لگاتے دوسرے دن کیا اسی دن بھی غائب ہو جاتی ہے، تو کیسی خوشبو، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسباب محبت، کسی سے انسان اگر محبت کرتا ہے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آج میں وہ آپ کو اسباب سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب، پہلا یہاں پر تو 10 بیان کیے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے مکمل نہ ہو سکیں، جتنا ہو سکتے ہیں کریں گے۔ پہلا لکھا ہوا ہے حسن و جمال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حسن و جمال۔ یعنی کسی سے انسان اگر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا لکھا حسن و جمال کی وجہ سے کہ انسان حسن و جمال سے پیار کرتا ہے، خوبصورتی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی میلاد ہے، میلاد بہت وسیع موضوع ہے، یعنی آپ کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، آپ کے معجزات بیان کرنا، آپ کی ایکس وائی زیڈ یعنی کوئی بھی شان بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ میلاد کا ویسے لغوی معنی تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کے دن کو بیان کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، یہ ہے، لیکن ویسے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر آپ نے کر لیا، سن لیا، تو یہ محفل میلاد ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان فجعلت انظر الی رسول اللہ والی القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو عندی احسن من القمر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے ایک چاند کی رات، جو چمکتی رات، دمکتی رات، میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے، یا چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ بار بار دیکھتا ہوں، بار بار دیکھا، لیکن جو میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، میں نے کہا اے چاند تجھ میں بھی کچھ نشانات ہیں، لیکن میرے نبی کا جو چہرہ ہے کوئی نشان نہیں ہے، صاف ستھرا حسین و جمیل چہرہ ہے، چاند سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اگر شان بیان کی، نبی کو دیکھا تو صحابہ نے شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے اور مسکراتے ایسا لگتا چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا لگتا ہے چاند کا ٹکڑا ہے۔ دوسرا اسباب محبت میں سے دوسرا سبب کیا ہے؟ اختیارات۔
جنہیں اختیارات دیے جاتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں، تو اس انسان کو یہ فطری طور پر ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اختیارات کے کیا پوچھیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس میں اختیارات مصطفیٰ بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے محبوب جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ جس سے منع کریں، جس سے روکیں، فانتہو رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دیں وہ بجا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اختیارات پر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان مبارک ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ تو بنتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور نہ ہو تو غلام آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اب میں کیا کروں؟ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ روزے کا یہ بہت مشکل ہے، میرے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو یہ گنوائے، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، کہا نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا اس صحابی کو، کہا بیٹھو۔ بیٹھ گئے، اور اتنے میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کر ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صحابی کون ہے جو مسئلہ ابھی پوچھ رہے تھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بلوایا، وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں ہوں جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، جو مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن کفارہ میں نہیں دے سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ٹوکرا ہے کھجوروں کا، غرباء میں، اہل مدینہ میں جا کر یہاں پر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ قیامت تک کے لیے اب کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کھجوروں کا ٹوکرا اگر بانٹ دے تو اس کا کفارہ روزہ توڑنے کا ہو جائے گا۔ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑا، کسی وجہ سے بھی ٹوٹا۔ یہ تو ایک واقعہ آیا تو ضمناً میں نے آپ کو بتا دیا، تو جان بوجھ کر توڑا تو اس کا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو اختیار کتنے دیا اللہ نے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، جاؤ اپنے اہل میں، اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا اختیارات! حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ صحابی رسول، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی یہودی سے لین دین ہوا، گھوڑا لیا، یا کسی کتاب میں اونٹ کا ذکر آتا ہے، کسی کتاب میں گھوڑے کا ذکر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم بھی ادا کر دی، اب وہ مکر گیا۔ یہودی کہتا ہے آپ نے رقم نہیں دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے تو ادا کر دی ہے۔ تو یہ بات چیت چل رہی تھی اس طرح، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادا کر دی، وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لی، آپ نے ادا نہیں کی۔ اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جب یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ادا کر دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رقم ادا کر دی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، صحابی سے پوچھا یہ جب لین دین ہوا اس میں کوئی نہیں تھا، حالانکہ گواہی تو وہ دیتا ہے کہ جو کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھیں، دیکھا معاملہ ہے اس میں گواہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، کیسے گواہی دے دی؟ اللہ اکبر۔ صحابہ رسول کا ایمان پختہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ پکا یقین دیکھیں، اور پھر جواب دیکھیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے نبی ہو کے یہ فرما رہے ہیں ہم نے ساری باتیں آپ کی ایکسیپٹ کی ہیں، مانی ہیں،
تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سچے ہو سکتے ہیں، یہ شخص جھوٹا ہے جو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیا، آپ نے رقم ادا کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو لوگو، آج کے بعد یہ صحابی میرے حذیفہ، جہاں 2 گواہ کی اگر ضرورت ہوتی ہے نا، کہیں زیادہ بھی ہوتی ہے، 4 میں بھی ہوتی ہے، 2 گواہ کی ضرورت ہوگی تو یہ 2 گواہ کی بجائے یہ 1 ہوں گے تو گواہی مانی جائے گی ایسے ایک کی، 2 گواہوں کے برابر۔ بہت ساری اختیارات کی مثالیں اگر آپ کو دیتے جائیں، اسی طرح وہ ایک 6 ماہ کا بکرا آتا ہے تو قربانی کرنی ہوتی ہے، تو ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 6 ماہ کا بکرا ہے، حالانکہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، ہاں بھیڑ ہے، دمبا ہے، سال بھر کا لگتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، مسئلہ ہے، لیکن 6 ماہ کا وہ کہتے ہیں میرے پاس 6 ماہ کا بکرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے آقا کہتے ہیں قربان کر دو، آپ کی قربانی ہو گئی۔ یہ صرف انہی کے لیے اجازت تھی، ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کہے کہ یار نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی تھی تو ہم بھی کر لیں۔ تو بہرحال وقت بھی ہوا جاتا ہے، تو میں نے 2 ابھی آپ کے سنائے کہ حسن و جمال اور اختیارات۔ آگے تیسرا اور بات پھر ختم، علم و حکمت، اللہ اکبر، یہاں تو کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ عطا کیے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو ہوگا سارے کا سارا علم عطا کر دیا ہے۔ اس میں ایک شعر بھی ہے، نعت بھی ہے نا، سارے مل کر پڑھیں گے، میرے خیال میں شاید آپ کو آ جائے گا، نہیں تو نعت خواں تو میرا ساتھ دیں گے، ان کو تو آئے گا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح ماہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، تو اس میں خوب محفلوں میں شرکت کرنے، کیا پتہ کون سی محفل ہمارے لیے ذریعہ